الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ایسی ذات ہے، احد ذات ہے، وہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، بڑی طاقتوں کا مالک ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ انسان تو غور تو کر. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ارے انسان تو نے غور نہیں کیا یہ رات کا آنا اور جانا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کا آنا اور جانا. آج آپ کسی چیز کے اندر کاریگری کریں، بڑے سے بڑا سائنسدان آ جائے، وہ کاریگری کرتا ہے، مشینری تیار کرتا ہے، لیکن اس کی کاریگری کے اندر دیر سویر ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے. فلائٹوں کو دیکھ لیں، گاڑیوں کو دیکھ لیں، کبھی کتنے گھنٹے لیٹ ہے، کبھی کتنی دیر میں آ رہے ہیں. لیکن اللہ نے جو گاڑی چلائی ہے، اللہ نے جو اپنی قدرت کے مظہروں کو چلایا ہے کہ جن کو دیکھ کے اللہ کی قدرت یاد آتی ہے، اللہ کی طاقت کو یاد انسان کرتا ہے. کہ سورج جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، چاند کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوا. جس وقت اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اس کا وقت مقرر کر دیا ہے، وہ اپنے وقت کے مقرر پہ نکل رہا ہے. اور رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں آسمان سے پھر تمہارے لیے بارشیں برسا رہا ہوں، پانی برسا رہا ہوں. یہ سب کیوں ہے؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا. انسان میں نے تیرے لیے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا ہے کہ زمین جنبش نہ کرے، حرکت نہ کرے. یا اللہ یہ کیوں پیدا کیے ہیں؟ یہ سارے انتظامات کیوں کیے ہیں؟ اللہ اگلی آیت میں جواب دیتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم. ارے انسان یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے تو تیرے لیے کیا ہے. کس کے لیے کیا؟ تیرے لیے کیا. یہ دنوں کو سجایا، یہ رات کو چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ سجا دیا، زمین کو پہاڑوں کے ساتھ، زمین کو درختوں کے ساتھ، زمین کو پھل اور اناجوں کے ساتھ یہ ہرا بھرا کر دیا، تیری خدمت کے اندر لگا دیے. یہ جانور، یہ چوپائے تیری خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں. یا اللہ کیوں کیے ہیں؟ متاعا لکم ولانعامکم، تیرے نفع کے لیے، تیرے فائدے کے لیے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ارے انسان یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے اتنا احسن تقویم پیدا جو کیا ہے اس لیے کہ تو میری عبادت کر. کس کی؟ میری عبادت کر، مجھے یاد کر، میری بڑائی اور میری عظمت کو اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دے. تو اللہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے، اتنی عظمتوں کا مالک ہے، تو پھر اللہ نے جو نبی دیا ہمیں، جو ایسا رحمت والا نبی، ایسا شفیق نبی کہ جس کی مثال کائنات کے اندر تو کیا انبیاء کے جماعت کے اندر اس جیسی مثال نہیں ملتی. اور عظمت کے کہنے کیا آپ اندازہ لگائیں گے. آپ نے قرآن میں پڑھا، نماز کا ذکر آیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو. کہیں سنا ہے آپ نے؟ اللہ نے یوں فرمایا ہو کہ میرے بندو میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھا کرو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھا کرو. کہیں بھی نہیں آئے گا. یا اللہ نے یوں فرمایا ہو اے ایمان والو زکات دیا کرو کیونکہ میں بھی زکات دیتا ہوں. کہیں بھی نہیں آئے گا. لیکن جب آتی ہے میرے اور آپ کے محبوب آقا کی باری، میرے اور آپ کے محبوب آقا علیہ السلام کی بات آتی ہے، آپ پر درود و سلام کی بات آتی ہے، تو اللہ کا قرآن یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، لہذا تم بھی وہ کام کرو. اور اللہ کا قرآن سنو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے اور کائنات کے اندر رہنے والوں، میرے قرآن کو پڑھنے والوں، میرے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں، میرے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے والوں، میں اللہ آسمان سے اعلان کر رہا ہوں ان اللہ وملائکتہ، میرا پیغمبر اتنی عظمتوں کا مالک، میرا پیغمبر اتنی شانوں کا مالک، میرا پیغمبر اتنی مرتبوں کا مقام کا مالک ہے کہ میں آسمان پہ اللہ ہونے کے باوجود بھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ فرماتے میں بھی اور میری نوری مخلوق فرشتے بھی میرے نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اب اس کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں اور میرے ایمان والو اور میرے پیارے بندو، اللہ نے کسی اور کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے کسی یہود و نصارہ کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے کسی مشرکوں کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو خطاب کیا. چاہے کوئی پیارے بندے گناہگار ہیں، نیکوکار ہیں، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی جاہل ہے، چاہے کوئی ذمہ داری کرنے والا، تجارت کرنے والا، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، چاہے کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، اللہ نے سب کو فرمایا. کتنا پیارا جملہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے نبی پہ جب میں اللہ آسمان سے اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. لہذا تم بھی اس میں بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، بڑھ بڑھ کے میرے نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ بھی محبت سے پڑھ لو نا، مزہ آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے امتی نے جس امتی نے بھی ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجا، میں اللہ آسمان سے میں اپنے نبی کے اس امتی پر 10 رحمتیں نازل دوں گا. صرف اسی پر بس نہیں، دوسری حدیث کا سہارا دوں. مجھے یوں نظر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی اللہم بارک پڑے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھی فرمائے گا، اللہ اس کے 10 درجے بھی بلند فرمائے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو بھی مٹا دے گا. کتنا بڑا ثواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، میں تمہیں بتلاتا ہوں سب سے بڑا بخیل کنجوس کون سا آدمی ہے. صحابہ عرض کرتے اللہ کے نبی جی آپ ہی کو معلوم ہے، آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ سے بات کو سننا. آج میرے ہاں بخیل آدمی تو وہ کہلواتا ہے، کنجوس آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو کسی کو مال نہ دے، پیسہ نہ دے، اللہ کے راستے میں نہ دے، غریبوں مسکینوں کو خرچ نہ کرے، جمع کر کر کے رکھے رہے، وہ بخیل اور کنجوس سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ کی عدالت کے اندر اللہ کے ہاں کون بخیل ہے کون کنجوس ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل کنجوس وہ آدمی ہے جس کے
سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کتنی شان والا نبی، کتنے مقام والا نبی کہ جس پر درود پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جایا کرتا ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو آگے ذرا چلو۔ آج میری خواہش ہوتی ہے کہ کسی چوہدری کے پاس میرا گھر ہو جائے، اس کے قرب میں وزیر اعظم کے ہاؤس کے پاس میرا مکان بن جائے، فلاں بنگلے کے پاس میرا مکان بن جائے، فلاں ٹاؤن کے اندر میرا مکان بن جائے، وہاں فلاں آدمی رہتے ہیں، بڑے آدمی رہتے ہیں، اور اگر وہاں مکان مل جائے میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ میں لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہوں جی میرا جو ہے صدر صاحب کے پاس، چیئرمین صاحب کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، اسی طرح کوئی بھی بڑا طبقے کا ڈی ایس پی ایس پی صاحب کے پڑوس میں مجھے جگہ مل گئی ہے، اس کے قرب میں مجھے مقام مل گیا۔ خوشی کی انتہا نہیں رہتی، ہم دوسرے کو بتلاتے رہتے ہیں، لیکن آؤ نا قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا قرب بھی کس کا؟ اللہ کے نبی کا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا قرب نصیب فرما دے، پڑوس نصیب فرما دے۔ اس جیسا پڑوس کائنات کے اندر کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اتنی شان والے نبی کا پڑوس مل جائے تو کب ملے گا؟ حدیث سنو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ قریب وہی میرا امتی ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود و سلام زیادہ پڑھا کرتا ہوگا۔ جتنا زیادہ درود پڑھو گے، جتنا زیادہ سلام بھیجو گے میرے نبی پہ، اتنا ہی میرے نبی کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو آج اگر اللہ کے نبی کا قرب چاہتے ہو تو درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ کتنی حاجتیں؟ 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 30 حاجتیں دنیا کی، 70 حاجتیں آخرت کی اللہ پوری فرمائے گا۔ کتنی؟ 30 دنیا کی، 30 پریشانیاں، 30 مصیبتیں اللہ دنیا کی حل فرما دیتا ہے، اور 70 آخرت کی پریشانیاں اللہ اس درود پاک کی برکت سے حل فرما دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو نا، آؤ اللہ کے نبی پہ درود بھیجو۔ جتنا میرے نبی پہ درود بھیجو گے اتنا ہی دل میں محبت میرے نبی کی بڑھتی چلی جائے گی۔ صرف بڑھے گی نہیں، جتنا درود پڑھو گے، سلام پڑھو گے، میرے نبی کی محبت بھی دل میں آئے گی، اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، 10 درجات بھی بلند ہوں گے، اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور تو اور اس سے بڑھ کے کیا درود پاک کا فائدہ ہے؟ میرے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ درود پاک کی برکت سے میرے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ جتنا درود پڑھو گے اللہ کے نبی پہ شفاعت بھی نصیب ہوگی، اللہ کی رحمتیں بھی نصیب ہوگی، اور اس سے بڑھ کے بھی فائدہ میرے نبی پہ درود جتنا پڑھو گے اللہ دنیا میں خواب کے اندر اپنے نبی کی زیارت بھی نصیب فرما دے گا۔ لہذا کیوں بخل کرتے ہو، کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ آؤ نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے صحابہ کرام آئے۔ اللہ کے نبی جی ہمیں پتا ہے سلام تو بھیجنا ہمیں آتا ہے، کیونکہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو بھیجنا آتا ہے اللہ کے نبی جی، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ درود کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، درود کون سا بھیجیں، کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کیسے درود بھیجنا۔ وہی درود اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنایا جو میں اور آپ نماز کے اندر، نفل کے اندر، تہجد کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
ابراہیم انک حمید مجید. آپ دعا کس کے لیے کر رہے ہو؟ اس نبی کے لیے رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں جو نبی میرے لیے رو رو کے دعائیں کرتا چلا گیا. میرے لیے اپنی امت کے لیے رو رو کے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رکھ کے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدائیں لگاتا چلا گیا. اللہ میری امت کے حال پر رحم فرمانا، یا اللہ میری امت کے حال پر رحم فرمانا. وہ نبی جو اپنی امت کے لیے پتھر کھاتا چلا گیا، وہ عظمتوں والا، وہ شان والا نبی، وہ پیغمبر جو آسمان کی طرف یوں انگلی اٹھائے اللہ چاند دو ٹکڑے کر دے، اپنا لحاف مبارک کھارے پانی کے اندر ڈالے، پانی میٹھا ہو جائے، بیماروں کے اوپر اپنی رحمت والا ہاتھ پھیرے، اللہ شفا نصیب فرما دے. میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت کے کیا کہنے. لہذا میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنے میں کنجوسی نہ کیا کرو. وہ نبی جو ہمارے لیے اللہ سے مانگنے میں بخل نہیں کر کے گیا، کنجوسی نہیں کر کے گیا، بلکہ جتنا درود پڑھو گے اتنا ایمان بھی تازہ ہوگا، اپنا جسم کے اندر روحانگی بھی آئے گی، روحانیت بھی آئے گی. اللہ زندگی کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، عمر کے اندر بھی اللہ برکت نصیب فرماتا چلا جائے گا. لہذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ یہ دعا پڑھا کرو، اس طرح درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ جس طرح ہمارا نبی عظمتوں والا، جس طرح ہمارا نبی مقام والا ہمارے لیے دعائیں کرتا چلا گیا، آج ہم بھی نماز کے اندر اپنے رحمت للعالمین پیغمبر کو نہیں بلاتے. لہذا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ اپنی رحمتیں فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صرف آپ کے نبی پہ نہیں، اللہ اپنے نبی پہ نہیں، مسلمان اللہ کے ہاں دعا کر رہے، اللہ اپنے نبی پہ بھی رحمتیں فرما، اللہ آپ کی آل اولاد پہ بھی رحمتیں فرما، آپ کی اہل بیت پہ بھی اللہ اپنی رحمتیں فرما، آپ کی بنات پہ بھی اللہ اپنی رحمتیں فرما، اللہ آپ کے بیٹوں پر بھی اپنی رحمتیں فرما، آپ کے خاندان پہ بھی اللہ اپنی رحمتیں فرما. جس طرح کہ اللہ تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمتیں فرمائی، جس طرح ان کے خاندان پہ اپنی رحمتیں فرمائی، یا اللہ ہمارے نبی کے خاندان پہ بھی، آپ کی آل و اولاد پہ بھی اپنی رحمتیں فرما. پھر آگے کیا کہتا؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے ہاں آپ کا یہ درود پڑھنا اتنا مقبول ہے کہ اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اللہ کی رضا متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ اپنی رضا نصیب کر دیتا ہے، اللہ برکتیں نصیب فرما دیتا ہے، اللہ رحمتیں نصیب فرما دیتا ہے. اور یہ میرا اور آپ کا حق بھی ہے کہ اپنے نبی پہ درود و سلام کثرت سے پڑھا کریں. انشاءاللہ پڑھو گے نا؟ آج سے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ روزانہ ایک تسبیح، یہ تو کم از کم میں بتلا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہو سکے جتنا زیادہ کثرت سے کرو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، چونکہ وقت بھی کم ہے، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور مہمانان گرامی بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اپنا کلام پیش فرمائیں گے. ورنہ اس پہ اللہ کہ نبی نے بے شمار فضائل سنائے ہیں، اور ابھی تو فضائل ہیں، اور درود نہ پڑھنے کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ بھی آئی ہیں، وعیدیں بھی آئی ہیں نہ پڑھنے والے کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے،
منبر پر جب آپ نے قدم رکھا نا، وہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی جی وہ امتی ہلاک ہو برباد ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد پڑھ لو محبت سے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندو جتنا پڑھو گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ابھی تو سنا ہے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 رحمتیں مل جائیں گی، اللہ کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اتنا آسان کام ہے نبی پہ درود و سلام بھیجنے کا، تو اس لیے اللہ کی رحمتوں کو گویا کہ لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے یہ درود پاک۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کثرت سے پڑھو گے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ جو کچھ سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنی دیر محفل رہے، یا اللہ اس کے انتظام کرنے والے، یا اللہ اس کے اندر محنت کرنے والے، ہر طرح سے مالی جسمانی تعاون جس طرح بھی آیا ہے، ہم آئے ہیں یا اللہ باہر سے آئے ہیں، مقامی لوگ آئے ہیں، یا اللہ سب کے لیے کل قیامت کے دن اس محفل کو شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جناب قاری محمد شاہد صاحب ماشاءاللہ اپنے جوش خطابت کے ذریعے ہم سب حضرات کے دلوں کو گرما رہے تھے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت بنا کر بھیجا ہے جو سخی نبی ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت بیان میں فرما رہے تھے، کسی موقع پر اللہ کے نبی نے اس امت کو نہیں بھولا، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن جب ہر ایک کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، ہر ایک نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، حتیٰ کہ مائیں اپنے بچوں تک کو بھلا ڈالیں گی، تب ہمارا یہ محبوب نبی اپنی امت کے لیے سفارش کر رہا ہو۔ تو اسی نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل کے اندر کسی بھی قسم کا حسد، بغض یا کینہ نہ رکھیں، اور آپس کے اندر صلح جوئی اور بھائی چارہ اختیار کریں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس وقت یہ کلام اللہ پڑھا جاتا ہے، کوئی اپنی خوبصورت آواز میں اس کو پڑھتا ہے تو دل پر ایک عجیب کیفیت اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ اس کلام اللہ شریف کی برکت ہے، صرف سننے سے دل اتنا اثر انداز ہو رہا ہے، تو جب اس کو پڑھا جائے گا، اس کے پڑھنے کی روزانہ کی ترتیب ہوگی، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت دل پر کیسی کیفیات کا نزول فرمائیں گے یہ اس پڑھنے والے کو ہی پتہ ہوگا۔ درود تیرے لیے، سلام تیرے لیے ہے، درود تیرے لیے ہے، سلام تیرا ہے، خدا کے بعد میرے لب پر نام تیرا ہے۔ درود تیرے لیے ہے، سلام تیرا ہے، خدا کے بعد میرے لب پر نام تیرا ہے، تیرے مقام کی سرحد کو چھو نہ سکا کوئی، تیرے مقام کی سرحد کو چھو نہ سکا کوئی، کہ ہر مقام سے آگے مقام تیرا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے خاص مہمان جناب سیف اللہ سیفی صاحب کو، جو شہر سے باہر ہوتے ہیں لیکن ہماری خصوصی دعوت پر آپ حضرات کے اس علاقہ میں اس محفل میں تشریف لائے۔ خصوصی طور پر دعوت دینا چاہوں گا جناب سیف اللہ سیفی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب سیف اللہ سیفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب محبت اور ثواب کی نیت سے نماز اور درود پاک پڑھیں۔ کالا رنگ
حبشے دا رہنے والا کیتا عشق بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مارن تلیاں چ کلا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مارن تلیاں چ کلا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رنگ بلال دا رب نے ونڈے چھڑیا ساری ہوراں دے مکھڑے تے تلا کے رنگ بلال دا رب نے ونڈے چھڑیا ساری ہوراں دے مکھڑے تے تلا کے. اب آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی مکسر اچھا لگے تو آواز بلند سبحان اللہ کیجیے. اس سے کیا جو پڑھنے والا ہوتا ہے اسے بھی پیٹرول ملتا ہے، اس کو پڑھنے والے کا پیٹرول ہوتا ہے. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ آواز بلند سبحان اللہ کیجیے اور بلند آواز سے. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. مل کے پڑھیے. محمد مصطفیٰ